شاید چند برسوں بعد کوئی اس قافلے کے لٹنے کا ماتم کرنے والا بھی میسر نہ ہو۔ سوچا آج یہ داستان رقم کر دوں کہ شاید گرتالود الماریوں میں موجود بوسیدہ کتابوں سے کئی سال بعد بھی ڈھونڈنے والے کو ہماری تہذیب کے لٹنے اور برباد ہونے کا سراغ مل جائے۔ تہذیبیں آہستہ آہستہ اجڑتی ہیں اور لوگ بھی نئی تہذیب کے ملبوس کو آہستہ آہستہ ہی اوڑھتے ہیں، لیکن اگر حکومتی رفتار کے ساتھ ایک منصوبہ بندی سے تبدیلی لائے جائے تو اول تو اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ تبدیلی نافذ کرنے والے گزشتہ تہذیب کے نشان تک مٹا دیتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلم تہذیب کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ اپنے عروج کے وقت علم و عرفان اور مادی ترقی کی علامت یہ تہذیب اب صرف چند ناقابل زوال عالی شان عمارتوں کی صورت دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ ان عمارات کو بھی صرف ان کے فنی محاسن کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان عظیم معماروں، کاشی کاروں اور منبت کاروں کے فن کی داد تاج محل سے شیش محل اور فتح پور سیکری سے قطب مینار تک ہر جگہ دی جاتی ہے، لیکن جس تہذیب نے لوگوں کو جنم دیا اس کی کہانی سنانے والا کہیں نظر نہیں آتا۔ کوئی ان علمی مراکز کے قصے بیان نہیں کرتا جن کی تعلیم و تربیت نے ایسے نابغہ روزگار افراد کو پروان چڑھایا۔ کوئی اس معاشرے کی داستان نہیں سناتا جس کے ذوق سلیم اور اس سے جمالیات کا یہ عالم تھا کہ ان کے آباد کیے گئے شہروں میں کوئی چھوٹی سی عمارت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو حسن و خوبی سے آراستہ نہ ہو۔ ان عمارتوں میں رہنے والے کون سے اور کیسے تعلیمی اداروں میں علم حاصل کرتے تھے، کن علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی جمالیاتی حس کی آبیاری کرتے تھے، اور ان کے ارد گرد کون سا ایسا ماحول تھا جس نے اس عظیم باذوق معاشرے کو ایک حسن ترتیب سے آراستہ کیا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کا یہ معاشرہ 17ویں صدی تک اپنے بام عروج پر تھا۔ اس معاشرے کی بنیاد 11ویں صدی میں قطب الدین ایبک نے سریر آرائے سلطنت ہونے کے بعد دلی اور لاہور کے 2 تہذیبی مراکز کو آباد کر کے رکھ دی تھی۔ 1192 سے 1765 تک 550 سال ہمارے یہ تہذیبی ارتقاء کے سال ہیں۔ اس عرصے نے ایک ایسے ہندوستان کو جنم دیا جس کی 90% آبادی پڑھی لکھی تھی، اور جن کے عوام کی گفتگو کے بھی موضوعات اس دور میں دنیا بھر کے تمام علمی مراکز میں ہونے والی فلسفیانہ گفتگو اور تخلیقی مباحث سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ اس تہذیب کے زوال کے دنوں میں بھی جو چند یورپی سیاح اور افسران یہاں آئے، ان میں برطانوی سفارتکار سر تھامس رو اور لارڈ میکالے سر فہرست ہیں۔ ان مغربی سیاحوں اور ماہرین نے بھی اپنے تعصب کے باوجود یہاں کے علمی ماحول اور سماجی جمالیات کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کی چھوٹی سی جھلک بھی اپنے دور کی مغربی دنیا کے مشہور علمی مراکز میں کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ہر مورخ یا ماہر آثار قدیمہ جب کسی خطے کی تاریخ مرتب کرتا ہے تو پہلا سوال جو وہ اپنے آپ سے کرتا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس قدر عظیم الشان عمارات بنائیں اور اس قدر آراستہ شہر آباد کیے، ان کا علمی اور تہذیبی مقام و مرتبہ اور سائنسی اور تحقیق معیار کیسا ہوگا۔ دنیا بھر کے محقق ہر تہذیب کے بارے میں یہ سوال پوچھتے ہیں، اور پھر جب اس کے جواب میں سرگرداں ہو کر کتابوں پر کتابیں لکھتے ہیں۔ مثلا مصر کے اہرام، بابل کے لٹکتے باغ، سائرس اعظم کے محلات، روم کے کھیلوں کے میدان، چین کے ٹیراکوٹا فوجی مجسمے اور یونان کے پارتھنون کو دیکھنے کے بعد ہر مورخ نے وہاں کے ان تمام تعلیمی خزانوں اور تعلیمی مراکز کا سراغ لگایا ہے جہاں سے ایسے نابغہ روزگار لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے نہ صرف یہ عمارتیں تخلیق کیں بلکہ ان عمارتوں میں ایک چلتی پھرتی، ہنستی بولتی، جمالیاتی زندگی کو بھی آباد رکھا۔ لیکن بر صغیر کے ساتھ ایسا متعصبانہ رویہ رکھا گیا کہ ان 500 برس کے علمی مراکز اور تہذیبی ماحول کی داستانوں کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا۔ ان پر کسی بھی قسم کی کوئی تحقیق نہ کی گئی، اور آج لوگوں میں یہ تصور عام ہو چکا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جاہل، گنوار اور ان پڑھ رہ جاتے اگر یہاں کبھی انگریز نہ آتا اور وہ ہمارے لیے انگریزی تعلیم کے دروازے نہ کھولتا۔ آج کا نوجوان اس مغالطے کا شکار ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے پورا بر صغیر جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ اور امراء عالی شان عمارتیں اور محلات بنانے میں مصروف تھے، اور خلق خدا روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار رہی تھی۔ انگریز آیا اور اس نے یہاں علم کی شمع روشن کی،
کالج اور اسکول کھولے اور ہمیں مغربی دنیا کے علمی ورثے سے منسلک کیا۔ اسی وجہ سے آج ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ یہ ہے وہ عام تاثر جو گزشتہ تقریباً ایک صدی سے ہمارے مورخین، دانشور، ادیب، صحافی اور تاریخ دان اپنی تحریروں اور لچھے دار گفتگو سے قائم کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے سے ہم اپنے ماضی پر شرمندہ اور مستقبل سے ایک مایوس قوم بن چکے ہیں۔ ان مغرب زدہ مورخوں اور دانشوروں نے ہمارے ماضی سے متعلق بے تحاشا جھوٹ بول کر ہمیں اس سے برگشتہ کیا اور ہمیں مغربی تہذیب و علم کے سہانے خواب دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں۔ اس مایوسی کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ اپنے ماضی کی عظمت کا صحیح ادراک حاصل کیا جائے اور اس کی تباہی کے ذمہ دار کرداروں کا تعین کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس ماضی کی عظمت رفتہ کی بنیاد پر اپنے مستقبل کی نئی عمارت کو تعمیر کیا جائے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ سب سے پہلے اس علم و تہذیب کے زوال کے عوامل اور ان کے کرداروں کا جائزہ لیں کہ اس زوال کی داستان میں ہی ہماری عظمت رفتہ کی تہذیبی بالادستی کا راز پوشیدہ ہے، اور اس کہانی میں ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے چہرے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برصغیر پاک و ہند میں آمد سے پہلے یہ پورا خطہ پورے عالم میں علم و آگہی کا ایک گہوارہ تھا۔ دنیا بھر میں غیر رسمی تعلیم کو متعارف کرانے کا سہرا ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے سر چاہتا ہے۔ ہندوستان کے ہر گاؤں میں ایک اتالیق مقرر تھا، بلکہ اکثر جگہ پر تو 2 اتالیق، ایک مسلمان دوسرا ہندو مقرر تھے۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہر فرد کو فارسی زبان اس قدر سکھائی جائے کہ وہ کوئی کتاب پڑھ سکے اور عرضی نامہ لکھ سکے۔ اس کے علاوہ اسے حساب کتاب بھی سکھایا جائے تاکہ وہ سودا بیچ سکے اور خرید سکے اور مالی معاملات میں کسی کا محتاج نہ ہو، جبکہ مسلمان کو قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا اور ہندو کو وید یا گیتا۔ یوں پورا ہندوستان ایک ایسا تعلیم یافتہ معاشرہ تھا جو 90% تک پڑھا لکھا تھا۔ اس حقیقت کا اعتراف جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب دی ڈسکوری آف انڈیا میں کیا ہے، جو اس نے ان 4 برسوں میں تحریر کی جب وہ 1942 سے 1946 تک احمد نگر کے قلعے میں انگریز کی قید کاٹ رہا تھا۔ یہ کتاب ایسے شواہد پر مبنی ہے جو ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کی ایک عالی شان تہذیب، کلچر، فلسفہ، علم و عرفان سے بھرپور معاشرے کا پتہ دیتی۔ نہرو نے مغلوں کے اس ہندوستان کی بات کیا جس میں نہ صرف ہر شخص پڑھا لکھا تھا، بلکہ پورے ملک میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جہاں اس عہد کی سب سے اعلیٰ ترین تعلیم دی جاتی تھی۔ انگریز کے کلکتہ پر قبضے سے پہلے ہندوستان میں 3 بڑے تعلیمی مراکز تھے جن کے زیر سایہ بے شمار تعلیمی ادارے ان مراکز کے بنائے ہوئے نصاب کے مطابق تعلیم دیتے تھے۔ لکھنؤ کا فرنگی محل، دلی کا مدرسہ رحیمیہ اور خیر آباد کا جدید سائنسی علوم کا سکول۔ اس عظیم علمی میراث کی گواہی کسی مسلمان مورخ ہندوستان میں آباد شاہی وظیفہ خوار ہندو لکھاری نے نہیں دی ہے، بلکہ ان انگریز حملہ آوروں نے خود دی ہے جنہوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد ایک منصوبے کے تحت اس سارے علمی ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہندوستان کے عظیم نظام تعلیم کی پہلی گواہی ایک برطانوی پادری ولیم ایڈم نے اپنی ان 3 رپورٹوں میں دی ہے جو اس نے گورنر جنرل کے کہنے پر تحریر کی تھی۔ یہ شخص 1818 میں ہندوستان آیا اور اس نے یہاں 27 سال گزارے۔ اس دور میں گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ نے اسے بنگال اور بہار کے تعلیمی نظام کے سروے کی ذمہ داری سونپی تاکہ برصغیر کے تعلیمی نظام میں اصلاحات کی جا سکے۔ اس نے اپنی پہلی رپورٹ میں تحریر کیا کہ بنگال اور بہار میں تقریباً 1 لاکھ سکول ہیں جو بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سکول جانے سے قبل ہر 32 لڑکوں کے لیے ایک سکول میسر ہے۔ اس رپورٹ میں اس نے ان سکولوں کے نظام کار کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے ضلع راجشاہی کے قصبے نلتور کو منتخب کیا جس کی آبادی 1,29,640 تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ یہاں 2 قسم کے سکول ہیں، ایک رسمی تعلیم کے لیے سکول جس میں جدید تعلیم دی جاتی ہے، اور دوسرے گھریلو سکول جہاں ایک استاد یا تعلیق پورے خاندان کو ایک ساتھ بٹھا کر تعلیم دیتا ہے۔ رسمی تعلیم والے سکول میں داخلے کی اوسطاً عمر 8 سال ہے اور 5 سال تعلیم کے بعد اوسطاً 14 سال کی عمر میں ایک لڑکا فارغ التحصیل ہو جاتا ہے۔ نلتور کی اتنی چھوٹی سی آبادی میں بھی 11 سکول تھے جو عربی زبان میں تعلیم اور قرآن پڑھانے کے لیے مخصوص تھے، جبکہ 10 بنگالی میں تعلیم دیتے تھے اور 4 فارسی۔ ہر کسی کو آزادی تھی کہ وہ پرائمری تعلیم عربی، فارسی یا بنگالی کسی ایک میں حاصل کرے۔ اوسطاً ایک سکول میں 10 سے 15 طلبہ زیر تعلیم تھے۔
اس عرصے میں یعنی 1822 سے 1826 تک مدراس کے علاقے میں بھی علاقائی نظام تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے سروے کیا گیا۔ یہ سروے رپورٹ سروے آف دا انڈیجنس ایجوکیشن ان مدراس پریزیڈنسی کے نام سے شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں 12,498 اسکول تھے، جن میں 1,88,650 طلبہ زیر تعلیم تھے۔ ایسا ہی سروے بمبے کے علاقے میں بھی ہوا اور وہاں بھی ہر 30 طلبہ پر اسکول کی موجودگی پائی گئی۔ پنجاب کے بارے میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل گولٹپ ولیم لائٹنر کی ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب ہسٹری آف انڈیجنس ایجوکیشن ان پنجاب ایک ایسی مورد تصدیق ہے کہ جس میں ہر گاؤں میں موجود استادوں کے نام، طلبہ کی تعداد، مضامین کی اقسام اور معیار تعلیم کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ تو ان اسکولوں کا تذکرہ ہے جو رسمی تعلیم دیتے تھے، جبکہ دیہاتوں میں ایسے استاد اعلیٰ تعلیق مقرر تھے جو گھروں میں تعلیم دیتے تھے، اور ان کی وجہ سے ہر شخص ایک پڑھی لکھی مہذب دنیا کا فرد نظر آتا تھا۔ ایڈورڈ تھامسن ایک برطانوی ادیب اور ناول نگار تھا۔ اس نے بنگالی ادب کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ اس کے مطابق ہندوستان کے بازار کا ماحول بھی ایک پڑھے لکھے معاشرے کا نقشہ کھینچتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے غریب عوام جو کسی بھی اسکول میں پڑھنے نہیں گئے تھے، وہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہوگا، ورنہ جتنے اسکول یہاں موجود ہیں ان کے حساب سے کئی گنا زیادہ پڑھے لکھے افراد یہاں پائے جاتے ہیں۔ بنگال کے ہر بازار میں کتابوں کی دکان کی بھرمار ہے اور کتب کی فروخت لاکھوں میں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مشہور بنگالی ناول نگار سرات چند چٹرجی، جس نے دیوداس ناول تحریر کیا تھا، اس نے بتایا کہ اس کے اس ناول نے، جس کی قیمت صرف 12 آنے تھی، اس نے اسے 12,000 روپے رائلٹی فراہم کی، جس کا مطلب ہے کہ دیوداس کے 2 لاکھ نسخے فروخت ہوئے۔ عام آدمی پڑھا لکھا بھی تھا اور رایا کے بچوں کے لیے پرائمری اسکول کی تعلیم کا بھی اہتمام تھا۔ بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ 1820 سے 1830 تک بمبئی صوبے کے دیسی نظام تعلیم کا سروے کیا گیا، جس کے مطابق صرف احمد نگر میں 16 بڑے کالج موجود تھے اور پونا شہر میں 64 کالج اعلیٰ تعلیم کے لیے مخصوص تھے، جبکہ پورے صوبے بمبئی میں 222 بڑے کالج اور یونیورسٹیاں موجود تھیں۔ یہی حال مدراس کے علاقے کا تھا، جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے 1101 کالج موجود تھے، اور سب سے زیادہ کالج 279 راج مندر میں تھے، جہاں ترچن لوبائی میں 173، بنگلور میں 137 اور تنجور میں 109 کالج تھے۔ ان کالجوں میں 5,431 طلبہ کو قانون، فلکیات، فلسفہ، شاعری، جہاز رانی، طب، فن تعمیر اور آلات حرب بنانے کے علوم سکھائے جاتے تھے۔ کروشیا کے ایک ادیب فراپا دلینودی بالٹولومیو، جو بعد میں رومن چرچ سے وابستہ ہو گیا، اس نے ہندوستان کے تعلیمی اور ادبی ماحول پر بہت کام کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سنسکرت کی گرامر تحریر کی۔ یہ 1774 میں ہندوستان آیا اور یہاں اس نے 14 سال گزارے۔ یہ زبانوں کا ماہر تھا۔ یہ بیک وقت جرمن، لاطینی، یونانی، عبرانی، رومن، پرتگیزی، انگریزی، سنسکرت، ہندوستان کی دیگر کئی زبانیں بول سکتا تھا۔ اس نے 1798 میں جس ہندوستانی تعلیمی نظام کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے مطابق یہ تعلیمی نظام اپنے دور کی موجودہ دنیا کا سب سے بہترین اور اعلیٰ پائے کا نظام تعلیم تھا، جس میں ایسے تمام فکری، مابعد و طبیعیاتی اور سائنسی علوم پڑھائے جاتے تھے جن کا تصور بھی یورپ میں نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان بادشاہوں کا کمال یہ تھا کہ ان کے آنے سے پہلے برصغیر میں تعلیم صرف اور صرف برہمنوں اور شاہی خاندانوں تک محدود تھی، لیکن مغلوں کے دیے گئے نظام تعلیم نے ہر رنگ اور نسل کے بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ انگریزوں نے جب بنگال میں ذات پات کے حوالے سے پہلا سروے کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ 1,75,079 ہندو طالب علموں میں صرف 24% یعنی 42,502 برہمن نسل کے تھے، جبکہ 19,669 ویش اور 85,400 شودروں کے بچے تھے۔ ٹیپو سلطان کے میسور کے اسکولوں میں 65% شودر بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ ان تمام علاقوں کا حال ہے جو دلی دربار سے بہت دور تھے، جیسے بنگال، بہار، اڑیسہ، مدراس، میسور، پنجاب وغیرہ۔ یہاں انگریز 1857 کی جنگ آزادی سے بہت پہلے آ گیا تھا اور اس نے وہاں حکومتیں بھی بنا لی تھیں۔ اسی لیے اس نے یہاں کی تہذیب اور تعلیمی ماحول کو بدلنے کے لیے سروے کیے تھے، اور یہی سروے دیگر ہندوستان کے تعلیمی ماحول کی بھی گواہی دیتے تھے۔
ان دور دراز علاقوں کے علاوہ دلی اور اس کے ملحقہ شہر تو علم و عرفان کے مراکز تھے، جنہیں دبستان یعنی سیٹ آف لرننگ کہا جاتا تھا۔ یہاں کے مدرسہ رحیمیہ، فنگی محل اور خیر آباد اسکول پورے ملک کے لیے اعلیٰ ترین نصابی تعلیم مرتب کرتے تھے، اساتذہ کی کھیپ تیار کرتے رہتے تھے، اور یوں پورا ہندوستان ایک مربوط تعلیمی نظام سے منسلک تھا۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ کا نظام تعلیم 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے وسط تک ایسے مضامین سے ہی ناآشنا تھا جو اس وقت ہندوستان میں پڑھائے جاتے تھے۔ پورے برطانیہ میں 18ویں صدی تک صرف 500 گرامر اسکول تھے، اور ان میں بھی تعلیم صرف اور صرف اعلیٰ نسل یعنی ایلیٹ کے بچوں تک محدود تھی۔ اے ڈابس کی 1920 میں چھپنے والی کتاب اے شارٹ ہسٹری آف ایجوکیشن برطانیہ کے تعلیمی نظام کی پسماندگی اور اس کے خاص طبقوں تک محدود ہونے کے المیے کی ایک داستان ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں جب مغلیہ ہندوستان میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جال بچھا ہوا تھا، ہر کوئی بلا تخصیص مذہب و رنگ، نسل اور ذات پات اپنے بچوں کو تعلیم اسکول میں داخل کرا سکتا تھا، تو اس وقت برطانیہ میں تعلیم صرف اشرافیہ کے بچوں تک محدود تھی۔ آکسفورڈ کمیشن کی رپورٹ جو 1852 میں شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق برطانیہ میں یہ قانون نافذ تھا کہ کوئی شخص اپنے بچے کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجے گا جب تک اسے زمین یا مکانوں کے کرائے سے 20 شلنگ آمدن نہ ہوتی ہو۔ بائبل کا انگریزی ترجمہ ہو چکا تھا، مگر اسے عام آدمی کی دسترس سے دور رکھنے کے لیے صرف گرجا گھروں میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ 1780 میں سنڈے اسکول تحریک شروع ہوئی، جس نے عام آدمیوں کو تعلیم کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے نتیجے میں 1802 میں پیلز ایکٹ آیا، جس کے تحت عام بچوں کے لیے بھی پڑھنا لکھنا اور حساب سیکھنا لازم قرار دے دیا گیا۔ تعلیم کا یہ طریقہ جو برطانیہ میں جوزف لینکاسٹر اور اینڈریو بیل نے شروع کروایا، دراصل مغلیہ ہندوستان کے اتالیک سسٹم سے مستعار لیا گیا تھا۔ جس دور میں ہندوستان میں لاکھوں کے حساب سے اسکول کام کر رہے تھے، 1801 کے انگلینڈ میں صرف 3363 اسکول اور طلبہ کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ دوسری جانب انگریز حکمرانوں نے برصغیر کے صدیوں پرانے نظام تعلیم کی تباہی کا بھی پورا خاکہ تیار کیا۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم دین اور دنیا دونوں علوم کا احاطہ کرتا تھا۔ تفسیر اور حدیث کے ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ، علم، ریاضی، جیومیٹری، الجبرا، علم الہندسہ، طب، گرامر، ادب اور فن تعمیرات پڑھائے جاتے تھے۔ ان مدارس سے ایک ایسی نسل برآمد ہوتی تھی جو ہندوستانی سول سروس، عدلیہ، صحت، تعلیم اور تعمیرات جیسے شعبوں میں اپنی کارکردگی دکھاتی تھی، اور جو اپنے اپنے مذاہب کے علم سے بھی آراستہ ہوتی تھی۔ اس تعلیمی نظام کی داغ بیل شاہ عبد الرحیم نے ڈالی تھی، جنہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی فرمائش پر فتاوی عالمگیری مرتب کی۔ ان کے مدرسہ رحیمیہ کا ہی نصاب تھا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس وقت تک دین اور دنیا کی تعلیم میں کوئی امتیاز نہ تھا، اور نہ ہی علیحدہ علیحدہ مدارس تھے۔ ایک اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں دونوں علوم 7 سال پڑھائے جاتے تھے۔ اس جامع نظام تعلیم پر پہلی کالی ضرب گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ نے لگائی۔ اس نے 1781 میں کلکتہ میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا، جس کا کام بنیادی طور پر شرعی قوانین کی تعلیم تھی، اس لیے کہ ہندوستان میں ابھی تک فقہ حنفی کے تحت شرعی عدالتیں کام کرتی تھیں، اور اسے اپنے انگریز اہلکاروں کو یہ تعلیم دلوانا تھی۔ اس مدرسے میں پہلی دفعہ ہدایہ اور سراجیہ کا انگریزی ترجمہ کیا گیا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا انوکھا اسکول تھا جس میں صرف فقہ اور شرعی قوانین پڑھائے جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ تفسیر اور حدیث بھی نصاب میں شامل تھی۔ یوں جب بر صغیر میں انگریز نے پہلا علیحدہ دینی مدرسہ قائم کر دیا، تو برطانیہ میں عیسائی مشنریوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شور مچا دیا کہ ہندوستان میں عیسائی مشنریاں کھولنے کی بھی اجازت دی جائے۔ 1813 میں عیسائی مشنریوں کو ہندوستان میں جدید اسکول اور مشنریاں کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ مشنری اسکول انگلش میڈیم تھے، اور ان میں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ انجیل کی اخلاقیات بھی پڑھائی جاتی تھی۔ 1835 میں گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ نے انگریزی کو سرکاری طور پر ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے نافذ کر دیا، اور 1840 میں سرکاری نوکریوں کے لیے بھی انگریزی لازمی قرار دے دی گئی۔ 1835 سے 1855 تک ان مشنری اسکولوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ عیسائی ہو گئے تھے۔ ان مشنریوں نے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف لٹریچر اور کتابیں شائع کیں، اور پورے ہندوستان میں مناظروں کا آغاز کیا جو دلی، آگرہ اور لکھنؤ کے علماء کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ ان مناظروں اور مباحث کو آخری بڑا مارکہ 1854 میں آگرہ میں ہوا، جس میں پادری فونڈر اور رحمۃ اللہ کرانوی مد مقابل تھے۔ پہلا دور جنوری میں چلا، اور پھر 11 اپریل 1854 کو دوبارہ آمنے سامنے ہوئے۔ رحمۃ اللہ کرانوی یہ دعویٰ لے کر آئے کہ اگر میں بائبل میں تحریفات ثابت نہ کر سکا تو عیسائی ہو جاؤں گا۔ یہ مارکہ رحمۃ اللہ کرانوی جیت گئے۔ اس کے صرف
3 سال بعد 1857 کی جنگ آزادی برپا ہو گئی، جس میں انگریز فتح یاب ہوا اور ہزاروں علماء کو چراہوں میں پھانسیاں دی گئیں، توپوں کے سامنے باندھ کر اڑا دیا گیا اور عمر بھر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ رحمۃ اللہ کرانوی کو گورے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے، مگر وہ قسطنطنیہ میں خلافت عثمانیہ کے پاس جا پہنچے، جہاں انہیں سلطان عبدالعزیز کے کہنے پر اس مناظرے میں کی گئی بحث پر مشتمل کتاب اظہار الحق لکھی۔ دوسری جانب انگریزی کے لازمی ہونے اور جدید نظام تعلیم کے آنے کی وجہ سے سر سید احمد خان اور نواب عبداللطیف جیسے لوگوں نے مسلمانوں کو انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ شاہ عبدالعزیز جیسے شخص جنہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا، انہوں نے بھی انگریزی زبان سیکھنے کو جائز قرار دے دیا۔ مولانا کرامت علی جونپوری نے گوروں کی زبان اور تعلیم سیکھنے کی بات کی۔ اس دوران ایک اور شخصیت عبدالرحیم طاہری پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے دہریہ ہونے کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ طاہری لکھتی تھی۔ اس نے انگریزی زبان سیکھنے کے حق میں رسالہ لکھا۔ 1857 کے بعد پہلے 50 سال کے دوران بر صغیر میں جدید تعلیم کے اسکولوں کے ذریعے جو تباہی ہندوستان میں پھیلائی گئی وہ بہت خوفناک تھی۔ مغلوں کا تعلیق کا نظام اور اسکول سسٹم ختم کر دیا گیا۔ اس کی جگہ چند انگلش میڈیم اسکولوں اور کالجوں نے لے لی۔ یوں صرف 50 برس میں بر صغیر کی 3 نسلیں جہالت کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ 1857 میں یہی ہندوستان تھا جو انگریز کو ملا تھا تو اس کی آبادی 90% خاندار پڑھی لکھی تھی، لیکن جب انگریز 1947 میں اسے چھوڑ کر گیا تو یہ 88% ان پڑھ اور ناخواندہ جہلوں کا ملک بن چکا تھا۔ یہ ہے قافلہ لٹنے کی مختصر سی داستان اور لٹیروں کا تعارف۔ آخری گواہی کے طور پر 20 اکتوبر 1931 کو مہاتما گاندھی کو الفاظ درج کر رہا ہوں جو اس نے لندن کے انٹرنیشنل افیئرز کے انسٹیٹیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہے تھے۔ گاندھی نے کہا تھا، تم لوگوں نے مغلوں سے ایک پڑھا لکھا ہندوستان لیا تھا اور اب اسے مکمل طور پر ان پڑھ بنا چکے ہو۔